بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے وقف کے احکام۔ سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وقف بالروم اور وقف بالاشمام کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقف بالسکون کہاں ہوتا ہے، وقف بالاسکان کہاں کیا جاتا ہے، وقف بالابدال کیسے اور کہاں پر ہوتا ہے، یہ گزشتہ 3 سبقوں کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے بطور خاص پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے وقف بالروم اور وقف بالاشمام۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وقف بالاشمام کی۔ وقف بالاشمام کہتے ہیں کہ موقوف علیہ، یعنی جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ضمہ پڑا جاتا ہے تو اس وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ وقف کریں تو وقف کرنے کے بعد آپ ہونٹوں کو گول بھی کر لیں تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ یہ وقف بالاشمام یا تو ایک پیش کے اوپر کیا جاتا ہے یا پھر 2 پیش کے اوپر کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو پیش ہے اس کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ مناسبت ہے۔ جب آپ پیش پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، تو لہذا جہاں پر ایک پیش ہو یا 2 پیش ہو وہاں پر آپ وقف بالاشمام کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں 2 پیش کی، وَبَرْقٌ، اب اس میں آپ وقف کریں گے، ساتھ وقف بالاشمام کریں، ہونٹوں کو گول کر دیں، وَبَرْقُ، اسی طریقے سے۔ اب یفعل، اس پر ایک پیش ہے نا، اب اس پہ وقف بالاشمام کریں، یفعل، اس طریقے سے ہونٹوں کو یہاں پہ تھوڑا سا گول کیا جائے گا۔ یہ خیر مجھ سے صحیح ادا نہیں ہوا، یہ کوئی ماہر کاری سے آپ سمجھ لیں۔ خلاصہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہونٹ یہاں پر گول کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر اخیر حرف پر ایک پیش یا 2 پیش ہو، مثال کے طور پہ وَبَرْقٌ اور یفعل، تو یہاں پر وقف اسکان اور وقف بالاشمام اور وقف بالروم تینوں جائز ہیں۔ اسکان تو بہت آسان ہے، یعنی آپ اس کو ساکن کر دیں، وَبَرْقُ، ہونٹوں کو گول نہ کریں، یہ وقف بالاسکان ہے۔ اسی طریقے سے یفعل، آپ اس کو ساکن کر دیں اور ہونٹوں سے آپ ضمہ کی طرف اشارہ نہ کریں۔ اور اشمام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اس کو ساکن بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ضمہ کی طرف اشارہ بھی کریں گے ہونٹوں کو گول کر کے۔ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں۔ وقف بالروم کہتے ہیں کہ جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کی حرکت کا تہائی یعنی تیسرا حصہ اگر آپ ادا کریں تو اس کو وقف بالروم کہا جاتا ہے۔ یہ جو وقف بالروم ہے یہ 2 حرکات کے اوپر ہوتا ہے، 1 زیر 2 زیر، اور اسی طریقے سے 1 پیش 2 پیش، ان دونوں کے اوپر یہ وقف بالروم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس کو شمار کریں گے تو کل 4 حرکتیں بن جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ 1 پیش ہو، دوسری یہ ہے کہ 2 پیش ہو، تیسری یہ ہے کہ 1 زیر ہو، چوتھی یہ ہے کہ 2 زیر ہو۔ ان 4 صورتوں کے اندر آپ وقف بالروم کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ نا یہ اب یہ وبرکن ہے، اس میں اگر آپ وقف بالروم کریں گے تو آپ اس میں یہ جو 2 پیش ہیں اس کی تہائی حرکت ادا کریں گے، وبرکو وبرکو، وبرکن یہ بھی نہیں پڑھنا، وبرکو یہ بھی نہیں پڑھنا، صرف اس کا 33% آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پایا ہوں یا نہیں۔ اسی طریقے سے یفعلو ہے نا، یفعلو، بلکہ یہ تو نہیں ہوا، یفعل یفعل، تو تیسرا حصہ جو ہے آپ نے حرکت کا ادا کرنا ہے، اس کو وقف بالروم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے فرما رہے ہیں کہ 1 پیش یا 2 پیش ہے تو آپ اس میں وقف بالاسکان کریں یہ بھی ٹھیک ہے، وقف بالاشمام کریں یہ بھی ٹھیک ہے، وقف بالروم کریں یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے اشمام کی تعریف حضرت خود ہی فرما رہے ہیں کہ اشمام کا معنی ہے حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، اور روم کے معنی ہے حرکت کو خفی صورت سے ادا کرنا۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، پوشیدہ طریقے سے ادا کرنا، یعنی کوئی حرکت ہے اس کا صرف آپ 33% تہائی حصہ ادا کریں، اس کو روم کہا جاتا ہے۔ اور اگر اخیر حرف پر 1 زیر یا 2 زیر ہوں، مثال کے طور پہ ذو انتقام 2 زیر ہیں، اسی طریقے سے ولا فی السماء 1 زیر ہے، تو اس میں وقف بالاسکان کیا جا سکتا ہے اور وقف بالروم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ جو وقف بالروم ہے یہ 1 زیر 2 زیر، اسی طریقے سے 1 پیش 2 پیش کے اوپر کیا جاتا ہے۔ 1 پیش 2 پیش کی مثالیں آ چکی ہیں، اب یہاں سے مثال دی جا رہی ہے 2 زیر اور 1 زیر کی۔ 2 زیر کی مثال ہے ذو انتقام، اب ذو انتقام کے اوپر آپ وقف کریں، ساتھ آپ جو تنوین ہے یا جو کسرہ کی حرکت ہے اس کا تہائی حصہ ادا کریں، ذو انتقام، اس طریقے سے۔ نہ تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے ذو انتقام، ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ آپ بالکل جو میم کے اوپر کسرہ کی حرکت پڑھی نا ایسے بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے اس کو واضح طور پہ 2 زیر پڑھنی ہے، ذو انتقام ایسے بھی نہیں کرنا۔ اس کے درمیان میں یعنی ہو تو وقف لیکن تھوڑی سی کسرہ کی آواز ہے، ذو انتقام، اس طریقے سے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے ولا فی السماء، اب یہ جو ہے نا، اب اس میں بھی آپ نے کسرہ نہیں پڑھنا، ولا فی السماء یہ نہیں کرنا، بلکہ اور اسی طرح آپ نے اس کو ساکن بھی نہیں پڑھنا، بلکہ یہ جو کسرہ ہے اس کی حرکت کا تہائی سے ادا ہو، ولا فی السماء، ہلکی سے آواز ہے، بالکل پورا ای یہ نہ آئے، یہ جو ای ہے نا حمزہ زیر ای،
اس کا تیسرا حصہ آپ نے ادا کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالروم۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اس میں یہ جو تہائی حرکت کا حصہ ادا ہی نہ کریں، اس کو سیدھا سیدھا ساکن پڑھ دیں، ذنتقام، بس تھوڑی سی آواز جو ہے وہ کسرہ کی طرف نہ جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی وَلَا فِي السَّمَاء، اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو وقف بالروم ہے، اسی طریقے سے جو وقف بالاشمام ہے، یہ ہمیشہ حرکت اصلی پر ہوں گے، حرکت عارضی پر نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی حرف ایسا ہے جس کے اوپر اس کی حرکت اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، تو آپ نہ تو وہاں پر وقف بالروم کر سکتے ہیں، نہ ہی وہاں پر آپ وقف بالاشمام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انذر الناس، اب یہ را پہ کسرہ ہے، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے نا، امر کا صیغہ ہے انذر، را ساکن ہے، لیکن جب ہم نے اس کو آگے ملایا تو ہم نے اس کو کسرہ کی حرکت دے دی، انذر الناس ہو گیا۔ اسی طریقے سے علیکم، یہ میم ساکن تھی، لیکن جب ہم نے اس کو لام کے ساتھ ملایا، میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں، سبق نمبر 23 کے اندر، کہ یہاں پر ہم نے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے اس کو ہم نے ضمہ کی حرکت دے دی، تو یہ ہو گیا علیکم القتال۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ را پر جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، اسی طریقے سے میم پر جو ضمہ ہے ضمہ عارضی ہے۔ آپ اس کے اوپر وقف بالروم اور وقف بالاشمام نہیں کر سکتے۔ اب میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا نا کہ وقف بالاشمام جو ہے وہ کس پر ہوگا، ایک پیش یا دو پیش کے اوپر ہوگا، یہاں پر نہیں ہوگا علیکم القتال، اگرچہ یہاں پر ایک پیش ہے لیکن چونکہ اس کا ضمہ عارضی ہے وقف بالاشمام نہیں ہو سکتا، اور وقف بالروم بھی علیکم پہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کا ضمہ عارضی ہے۔ اسی طریقے سے وقف بالروم انذر الناس کی جو را ہے، اس کے اوپر بھی وقف بالروم آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس کا کسرہ بھی عارضی ہے۔